الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ امور کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی وہ کون سے ایسے معاملات ہیں جنہیں آپ ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ نبی رحمت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے انسانوں کی طرح ناراض ہوتے اور بعض چیزوں کو ناپسند کرتے تھے، لیکن آپ کا غصہ بھی اللہ کی خاطر ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند بھی اللہ کے لیے ہی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے ناراض نہ ہوتے، نہ ہی ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے۔ جب آپ کی یہ شان عظیم تھی تو پھر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی اسی بات اور اسی چیز میں ہوگی جس سے اللہ ناراض ہوگا، اور آپ کی ناپسندیدگی اور نفرت بھی اسی چیز اور اس بات سے ہوگی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہوگا۔ چنانچہ انہی ناپسندیدہ چیزوں میں ردی اور خراب کام بھی شامل ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل بلند پایا اور نہایت معزز امور کو پسند فرماتے ہیں، جبکہ ردی قسم کے خراب کاموں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نہایت ردی قسم کے ان اخلاق سے نفرت کرتے تھے جن کو اللہ عز و جل بھی ناپسند کرتے ہوں، اور وہ معاملات کے جنہیں نبی کریم ناپسند کرتے تھے وہ منع کردہ کام تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں یا اپنے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے منع فرمایا تھا۔ چنانچہ ان امور میں اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں وغیرہ کے ساتھ کفر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، بڑے جرائم کا ارتکاب کرنا اور مکمل طور پہ نافرمانی کرنا، یہ تمام امور شامل تھے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بری خصلتوں اور برے اخلاق اور عادات، مجرمانہ کردار اور قبیح قسم کی چیزوں کو نہایت ناپسند فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے تھے جس کو آپ ناپسند کرتے ہوتے، اور جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے اس کے متعلق اپنی حیا کی وجہ سے بات بھی نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تبدیل ہو جاتا اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کی اس ناپسندیدگی کو دیکھ کر سمجھ جاتے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں لپٹی ہوئی ایک کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرے مبارک پر اس کی ناپسندیدگی کو پہچان لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ جب کسی ایسی چیز کو دیکھتے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہوتے تو ہر حال میں اس بات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرماتے، الحمد للہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ اور مکروہ امور میں سے کفر ہے، یعنی رائے حق سے پلٹ جانا اور گناہ کا ارتکاب کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب تر بنا دیں اور ہمارے دلوں میں مزین فرما دیں، اور ہمارے نزدیک کفر، رائے حق سے انحراف اور گناہ کو نہایت ناپسندیدہ کر دے۔ اس دعا کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات آیت نمبر 7 میں یوں دیا ہے، اور یہ جان لو کہ اللہ کا پیغمبر تم میں موجود ہے اور اس کو ہر خبر کا حال بتلا دے گا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ تمہارا کہنا ان میں سے مان لیا کرے تو تم آفت میں پھنس جاؤ گے، مگر عمدہ بات یہ ہے کہ اللہ نے تم کو
ایمان کی محبت عطا کی اور تمہارے دلوں میں اس کو اچھا کر دکھایا ہے، جبکہ کفر، نافرمانی اور گناہ سے تم میں نفرت ڈال دی گئی ہے۔ یہی لوگ تو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک راستے پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اگلی ناپسند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دوران نماز درندوں کی طرح بازو کو پھیلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند تھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر تحریمہ اور الحمدللہ رب العالمین کی قرآت سے شروع فرماتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے تو اپنے سر مبارک کو نہ زیادہ اوپر اٹھاتے نہ ہی زیادہ جھکاتے تھے، مگر یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان رہتے۔ جب اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے تو تب تک سجدہ میں نہ جاتے حتیٰ کہ بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے، اور جب اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھاتے تو دوسرا سجدہ تب تک نہ کرتے حتیٰ کہ بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ جاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہایت ناپسند کرتے کہ آپ اپنے دونوں بازوؤں کو درندوں یعنی جانوروں کی طرح زمین پر پھیلائیں، اور تشہد میں آپ اپنے بائیں پیر کو بچھا کر اس طرح بیٹھ جاتے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرماتے، اور اپنی نماز کا اختتام دونوں طرف سلام پھیر کر کرتے تھے۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درندوں کی طرح اپنے بازوؤں کو زمین پر پھیلانا نہایت ناپسند تھا، اور درندوں کی طرح دونوں بازوؤں کو زمین پر پھیلانا، سجدہ کرتے وقت زمین کے ساتھ بچھا ہوا ہونا بالکل ناپسند تھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، حالت سجدہ میں سیدھی اور درست حالت کو اختیار کرو، اور تم میں سے کوئی شخص بھی کتے کی مانند بازو پھیلانے کی طرح اپنے بازو زمین میں نہ بچھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھو اور اپنی دونوں کوہنیوں کو اٹھا کر رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت کا صحیح طریقہ سکھاتے ہوئے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ اپنے بازوؤں کو زمین پر مت پھیلاؤ، بلکہ اپنی دونوں ہتھیلیوں پر اپنے وجود کا بوجھ ڈالو، اپنے دونوں بازوؤں کو جوف دار بناؤ یعنی گولائی کی صورت میں۔ اس طرح تم نے جب کر لیا تو جانیے کہ تمہارے پورے وجود کے ساتھ تمہارے ہر عضو نے سجدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ہمیں سجدے کے دوران صحیح حالت اور کیفیت کے بارے میں پتہ چلا، اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت بھی ہے جس کا تعلق پورے بدن سے ہے۔ بارک اللہ لی و لکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔